وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اس دفعہ بھارت انشاءاللہ اپنے طیاروں کے ملبے میں دفن ہوگا. جس طرح بھارت میں عوامی رائے تاریخ کی بدترین شکست کے بعد حکومت کے خلاف ہوئی اور مودی اور اس کا ٹولہ جس طرح اپنی ساکھ کھو بیٹھا، اس کا پریشر لیڈرشپ کے بیانات سے ظاہر ہو رہا ہے. بھارتی فوجی اور سیاسی قیادت کے بیانات اپنی خاک میں ملی ساکھ کو بحال کرنے کی ناکام کوشش ہے. اتنی فیصلہ کن شکست کے بعد جس کا سکور 6-0 رہا ہو، اگر دوبارہ کوشش کی تو سکور پہلے سے کہیں بہتر ہوگا. ایک بیان میں کہا ہے کہ ہمارے محافظ اللہ کے سپاہی ہیں، پاکستان اللہ کے نام پر بنی ریاست ہے. بھارت جان لے کہ کوئی ایڈونچر کیا تو پاکستانی جواب فیصلہ کن، تیز اور تباہ کن ہوگا. بھارتی فوج کی اشتعال انگیزی پر پاک فوج کا دو ٹوک جواب. ترجمان پاک فوج نے کہا ہے کہ لگتا ہے بھارت پاکستانی ہتھیاروں سے بھارت میں کوئی ہوئی تباہ کاری اور اپنے طیاروں کی تباہی بھول گیا. کسی نئے تصادم کی خواہش میں جارحیت کے لیے من گھڑت بہانوں کی تلاش میں ہے. ترجمان نے کہا ہے کہ بھارتی وزیر دفاع، بھارتی فوج اور بھارتی فضائیہ کے سربراہوں کے اشتعال انگیز بیانات واضح انتباہ دے رہے ہیں کہ مستقبل کا تنازع انتہائی تباہ کن نتیجے کا باعث بن سکتا ہے. بھارت کی حالیہ جارحیت خطے کی ایٹمی طاقتوں کو جنگ کے دہانے تک پہنچا چکی ہے. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پسنی بندرگاہ اور دیگر منصوبے سامنے ہیں. عالمی کمپنیاں پاکستانی دھاتوں اور معدنیات میں دلچسپی لے رہی ہیں. پاکستان اپنا فائدہ دیکھے گا. پاک سعودی عرب معاہدہ دفاعی، معاشی اور اسٹریٹجک ہے. ملکی سیاسی معاملات پر سیکیورٹی ذرائع نے کہا ہے کہ فوج کا نہ کسی سیاسی جماعت سے کوئی رابطہ تھا، نہ ہے اور نہ کرنا چاہتی ہے. مذاکرات سیاسی جماعتوں میں ہوتے ہیں، وہیں ہونے چاہیے. 9 مئی کی کیسز کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے. ریاست کسی دہشت گرد سے مذاکرات نہیں کرے گی. آزاد کشمیر کی صورتحال کے حل کا کریڈٹ سیاسی قیادت کو جاتا ہے. ریٹائرڈ جنرل فیض حمید کے بارے میں سیکیورٹی ذرائع نے کہا ہے کہ ان کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی قانونی تقاضوں کے تحت ہو رہی ہے. یہ لمبا پروسیس ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ بات چیت کے بعد اسرائیل نے انخلا کی ابتدائی لائن پر رضامندی ظاہر کر دی ہے. اس بارے میں حماس کو آگاہ کر دیا گیا ہے. حماس کی تصدیق کے بعد جنگ بندی فوری طور پر مؤثر ہو جائے گی اور یرغمالیوں اور قیدیوں کا تبادلہ شروع ہو جائے گا. اس سے پہلے ٹرمپ نے حماس کو وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ حماس تیزی دکھائے ورنہ تمام شرائط ختم ہو جائیں گی. مصری میڈیا کے مطابق حماس اور اسرائیل کے درمیان بالواسطہ مذاکرات آج اور پیر کو ہوں گے. حماس کو غیر مسلح کیا جائے گا. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا ٹیلی ویژن پر خطاب. کہا سفارتی حل ہو یا ہماری فوجی طاقت سے حماس غیر مسلح ہوگی. امریکہ کو بتا دیا ہے کہ حماس کو غیر مسلح کرنا ہے اور ہمیں یہ کام کرنا ہے. اسرائیلی وفد کو قاہرہ جانے کی ہدایت کر دی. امید ہے آنے والے دنوں میں یرغمالی واپس آ جائیں گے. غزہ پر اسرائیلی حملے جاری. غزہ شہر میں جاری فوجی آپریشن بھی نہ رکا. گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 66 فلسطینی شہید. 2 سال کے دوران فلسطینی شہداء کی تعداد 67,000 سے تجاوز کر گئی. 1,70,000 کے قریب زخمی ہیں. اسرائیل کے جبری قحط سے بھی مزید 2 بچے دم توڑ گئے. غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف کئی ممالک میں احتجاج. لندن میں ریلی. فلسطینیوں کا قتل عام روکنے کا مطالبہ. پولیس نے 450 مظاہرین کو حراست میں لے لیا. فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے. غزہ میں نسل کشی بند کرنے کا مطالبہ. اسپین کے شہر بارسلونا میں بھی ہزاروں افراد کا مارچ. اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کی آزادی کے حق میں نعرے لگائے. اٹلی کے دارالحکومت روم میں چوتھے روز بھی غزہ کے لیے احتجاج ہوا. اطالوی حکومت سے فلسطینیوں کی نسل کشی رکوانے کا مطالبہ. میکسیکو میں طالب علموں کا اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے خاموش احتجاج. بھارتی ریاست تامل ناڈو میں غزہ مظالم کے خلاف مظاہرہ. یمن، بنگلہ دیش اور یونان میں بھی غزہ کی حمایت میں مظاہرے کیے گئے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان فلسطینیوں کے حقوق کے لیے ساتھ دیتا رہے گا. وزیر اعظم شہباز شریف اور JUIF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے درمیان رابطہ. مشرق وسطیٰ اور غزہ کی صورتحال پر گفتگو. غزہ میں مستقل امن اور پاکستان کے امن کی کوششوں میں اہم کردار پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم ہاؤس کے اعلامیے کے مطابق دونوں رہنماؤں نے غزہ میں جنگ بندی پر حماس کے بیان کو خطے میں امن کی راہ ہموار کرنے کا موقع قرار دیا. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جنگ بندی سے فلسطینی ریاست کے قیام کا دیرینہ خواب پائے تکمیل کو پہنچے گا.
دونوں رہنماؤں کا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے پر بھی تبادلہ خیال۔ مولانا فضل الرحمان نے پاک سعودی معاہدے کو تاریخی قرار دیتے ہوئے سراہا، کہا کہ پاکستان کو حرمین شریفین کی حفاظت کی سعادت نصیب ہونا قابل مسرت ہے۔ لاہور میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ اکاڑا، ساہیوال اور قصور میں تیز آندھی کے ساتھ بارش، کمالیہ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، فیصل آباد سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ استور میں وقفے سے بارش، استور کے بالائی علاقوں چلم، شیر قلی سمیت دیگر میں موسم سرما کی پہلی برف باری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان کے اکثر مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ اس دوران چند مقامات پر موسلادھار بارش اور ژالہ باری کی توقع ہے۔ بحیرہ عرب میں طوفان شکتی کراچی سے 480 کلومیٹر دور ہے اور 24 گھنٹوں میں کمزور ہوتا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بدین، ٹھٹا، سجاول، ہب، لسبیلا، آوران اور کیچ میں آج کہیں ہلکی کہیں تیز بارش متوقع۔ 7 اکتوبر تک وسطی شمالی بحیرہ عرب میں انتہائی بلند لہریں متوقع ہیں۔ ماہی گیر گہرے سمندر میں جانے سے گریز کریں۔ منگلا ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش صرف 1 فٹ رہ گئی۔ پی ڈی ایم ای کے مطابق ڈیم میں مزید 1 لاکھ سے 3 لاکھ کیوسک پانی کی آمد کا امکان ہے۔ دریائے جہلم میں اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری۔ میرپور، آزاد کشمیر میں منگلا ڈیم سے ملکہ علاقے میں زمین سرکنے سے 16 مکانات دھس گئے، کئی مکانات میں دراڑیں پڑ گئیں۔ کمشنر میرپور ڈویژن کے مطابق پوٹھا بینسی گاؤں منگلا ڈیم کے کنارے پر واقع ہے۔ منگلا ڈیم میں پانی کی سطح بلند ہونے سے زمین مسلسل نیچے دھس رہی ہے، جس سے مکانات کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ مقامی آبادی محفوظ مقامات پر منتقل ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم آج سے 7 اکتوبر تک ملیشیا کا سرکاری دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم کے ہمراہ نائب وزیر اعظم، وفاقی وزراء اور اعلیٰ حکام کا وفد ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ تجارت، آئی ٹی اور ٹیلی کام، حلال انڈسٹری اور سرمایہ کاری میں تعاون بڑھانے پر بھی غور ہوگا۔ آزاد کشمیر میں صورتحال معمول پر آ گئی۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے حکومت سے کامیاب مذاکرات کے بعد 6 روزہ شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کیا۔ موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بحال کر دی گئیں۔ پولیس اور کارکنوں کی جانوں کے ضیاع پر وادی میں 3 دن سوگ رہے گا۔ 7 اکتوبر کو یوم تشکر منایا جائے گا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے رکن شوکت نواز میر کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کہا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے حالات پر بھرپور توجہ دی۔ تسلیم کیے گئے مطالبات پر بتدریج عمل درآمد ہوگا۔ آئینی معاملات کے حل کے لیے کمیٹی میں پاکستان حکومت کے وزراء بھی شامل ہوں گے۔ تھرپارکر کے قریب بھارتی فورسز نے سرحدی گاؤں سوارنی میں بکریوں کو ہلاک اور زخمی کر دیا۔ سرحد پار کرنے کی صورتحال میں عام طور پر بکریوں کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ بھارتی فوج نے 8 بکریوں کو ہلاک کر دیا جبکہ 54 کی ٹانگیں توڑ دیں۔ مالکان نے 43 بکریاں قصابوں کو فروخت کر دیں جبکہ 11 زخمی بکریوں کا علاج جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی بھارتی فورسز کی بکریوں پر ظلم کی مذمت، کہا بھارتی فورسز کا رویہ امن کے اصولوں کے منافی ہے۔ بکریوں کے مالکان کو مدد فراہم کی ہدایت۔ Be taking any questions on the politics that are taking place at the moment. The team would just like to focus on cricket-related questions. So no questions on politics, no questions on handshakes, please, because those answers will not be forthcoming. آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ میں پاک بھارت میچ سے پہلے ہونے والی پریس کانفرنس میں آئی سی سی نے صحافیوں کو سیاسی سوال کرنے سے روک دیا۔ کپتان فاطمہ ثنا نے کہا ہے کہ ماضی میں جس طرح میل جول رہتا تھا وہ اچھا لگتا ہے۔ پاکستانی ٹیم فیملی کی طرح ہے، باہر کیا ہو رہا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، ہر کھلاڑی کا فوکس میچ پر ہے۔ آئی سی سی ویمن ورلڈ کپ میں آج روایتی حریف پاکستان اور بھارت کی ویمن کرکٹ ٹیمیں مد مقابل آئیں گی۔ میچ کی تیاری کے سلسلے میں پاکستان ویمن ٹیم نے انڈور ٹریننگ کی۔ کھلاڑیوں کے ہیڈ کوچ محمد وسیم کی نگرانی میں فیلڈنگ، بیٹنگ اور بولنگ کی مشقیں۔
ایونٹ کے پہلے میچ میں پاکستان کو بنگلہ دیش کے خلاف شکست ہوئی تھی، جبکہ بھارت نے سری لنکا کو مات دی تھی۔ کوئٹہ سے آج کراچی جانے والی بولان میل منسوخ۔ ریلوے حکام کے مطابق ٹرین کی منسوخی کی وجہ کراچی سے بولان میل کا نہ آنا ہے۔ کراچی سے ٹرین کی منسوخی کی وجہ مسافروں کی عدم دستیابی ہے۔ کوئٹہ میں آٹے کی قیمت میں اضافہ، آٹا 130 روپے کلو مہنگا ہو گیا۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 2600 روپے میں فروخت۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق کوئٹہ میں ایک مہینے کے دوران 20 کلو آٹے کی قیمت میں 1100 روپے کا اضافہ ہوا۔ قیمتیں بڑھنے کی وجہ محکمہ خوراک کے پاس گندم کی عدم دستیابی ہے۔ کراچی کے علاقے ملیر بکرا پیڑی کے قریب پولیس اور ملزمان میں فائرنگ کا تبادلہ، بھتہ خور ملزم غلام قادر مارا گیا، اسلحہ برآمد۔ پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کی صوبے بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں، 5500 کلو سے زائد بھنگ، ویڈ اور چرس برآمد۔ منشیات کے ساتھ شراب کی 300 بوتلیں اور اسلحہ برآمد، 12 ملزمان گرفتار، 6 مقدمات درج۔ کارروائیاں گوجرانوالا، راولپنڈی، ڈیرہ غازی خان اور ساہیوال میں کی گئیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی ایمل ولی خان کو مکمل سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایت۔ ترجمان وزیر اعلیٰ کے پی فراز مغل نے کہا ہے کہ علیم گنڈاپور نے آئی جی کو سیکیورٹی ہر صورت برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ایمل ولی خان سے سیکیورٹی واپس لینے کا فیصلہ وفاقی حکومت کا ہے۔ ایمل ولی خان کے خاندان کو پہلے بھی نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی میں کمی ممکن نہیں ہے، انسانی جان کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ وہ ایمل ولی سے سیکیورٹی واپس لینے کے خلاف ہیں۔ سیاسی لیڈرز کو تھریٹ ہے، سیکیورٹی ملنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ کے گورنر سے ایڈورڈز کالج کے اختیارات لینا درست نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ یہ آپریشن ہو رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ملنے چاہیے۔ اساتذہ کے مسائل ٹرانسپورٹ ہیں، اساتذہ کے مسائل اس کی تنخواہ کا نہ بڑھنا ہے، اساتذہ کے مسائل آپ یقین جانیں اساتذہ اس ٹائم رول رہے ہیں۔ مکران سمیت بلوچستان میں ٹیچرز کے مسائل ہیں اور جو ان کو تعظیم و تکریم ملنی چاہیے یا جو ان کو پرکس اینڈ پریولیجز ملنا چاہیے۔ ہم نے ان کی پروموشنز کی طرف توجہ دی ہے، ان کے جو اور ایشوز جو بھی وہ لاتے ہیں ہم ان کو ایڈریس کرتے ہیں، ان کی تنظیمیں لے کے آتی ہیں۔ میری توجہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ ٹیچر کے بغیر جو ہے یہ نظام نامکمل کیا ہے ہی نہیں۔ آج دنیا بھر میں ٹیچرز ڈے منایا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں تقریباً 55,000 اساتذہ تعلیم کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔ قلیل تنخواہیں، طویل عرصے بعد ترقی اور دیہی علاقوں میں رہائش کے مسائل اساتذہ کے بڑے چیلنجز ہیں۔ بلوچستان کی جامعات کے اساتذہ بھی اپنی تنخواہوں اور الاؤنسز کے حصول کے لیے اکثر احتجاج کرتے نظر آتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنانے والے اسرائیل کی دہشت گردی اب بھی جاری ہے۔ حماس نے بہت سوچ سمجھ کر ٹرمپ کے امن معاہدے کا جواب دیا ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں جس نے اس کے جواب پر اعتراض کیا ہو۔ لاہور میں غزہ ملین مارچ سے خطاب میں حافظ نعیم نے کہا ہے کہ سابق سینیٹر مشتاق احمد اسرائیل کی قید میں ہے، یہ پاکستان کا ایشو ہے۔ اقوام متحدہ اور دیگر ذرائع کو استعمال کر کے مشتاق احمد کو رہائی دلوائی جائے۔ گلوبل سمود فلوٹیلا کے 450 سماجی کارکن اب بھی اسرائیلی حراست میں موجود۔ اسرائیل نے حراست میں لیے 137 سماجی کارکنوں کو رہا کر دیا۔ 36 ترک شہریوں سمیت امریکہ، برطانیہ، اٹلی، اردن، کویت، لیبیا، الجزائر، موریتانیہ، ملیشیا، بحرین، مراکش، سوئٹزرلینڈ اور تیونس کے کارکن استنبول پہنچ گئے۔ رہا کیے جانے والے ترک صحافی نے کہا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ پر تشدد کیا۔ حماس کے سینئر رہنما اور جنگ بندی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ خلیل الحیا منظر عام پر آ گئے۔ اسرائیل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں حملہ کر کے ان سمیت تمام فلسطینی مزاحمت کاروں کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی۔ عرب ٹی وی کو انٹرویو میں الحیا نے حملے میں اپنے بیٹے اور اپنے چیف آف سٹاف کی شہادت کا بھی بتایا۔ اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ حملے میں الحیا شہید ہو گئے ہیں، تاہم حماس نے واضح کیا تھا کہ خلیل الحیا سمیت حماس کی قیادت محفوظ رہی ہے۔ الحیا ہی نے اپنے شہید بیٹے اور دیگر شہداء کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔
CIS گیمز میں پاکستان کے عبدالرحمان نے ریسلنگ کا برونز میڈل جیت لیا. 65 کلو گرام کیٹیگری میں تیسری پوزیشن کے میچ میں عبدالرحمان نے ترکمانستان کے کھلاڑی کو 5 کے مقابلے میں 10 پوائنٹ سے ہرا دیا. بھی عمدہ کاسٹ تھی اور اتنا اچھا پروڈکشن سیٹ اپ تھا. ایکسپیکٹیشن زیادہ ہے. امید کرتے ہیں کہ پاکستانی کمیونٹیز کو وہی سپورٹ کرے جس طرح سے اس کو ملا ہے. جیو فلمز کے اشتراک سے بننے والی فلم دیمک کا کینیڈا میں پریمیئر. شائقین نے فلم کو ٹرینڈ سیٹر قرار دیا. کہانی، پروڈکشن اور اداکاروں کی پرفارمنس کی تعریف. فلم دیمک 17 اکتوبر کو کینیڈا بھر کے سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی. Amazing. بہت اچھا ایفرٹ کیا ہے مراد بھائی نے. It was a little scary. Pakistani cinema has done an amazing job. Very inspiring, very unbelievable. بہت اچھی لگی آپ کو؟ Excellent movie for a Pakistani movie. It was done very well. Fantastic. اور سب سے بڑے میوزک مقابلے پاکستان آئیڈل کا جیو ٹی وی سے دھماکے دار آغاز. سپر سٹار بننے کا خواب رکھنے والوں کی زبردست انٹری. ججز کا کڑا امتحان. کس کو منتخب کریں، کس کو نکالیں. پاکستان کی منفرد آواز ڈھونڈنے کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. پاکستان آئیڈل اب ہر ہفتے اور اتوار کو دیکھیے جیو ٹی وی پر.